جی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہی اعزاز جو نبی پاک نے ان کو بخشا تھا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں یاد کرتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔ ہم میں سے بھی ہر کسی کو یہ شکایت رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے تو بہت کچھ ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، حافظے کی کمزوری ہے ایک بات۔ دوسری، ہماری ترجیحات بھی کچھ اور ہوتی ہیں، ہم سارا دن دنیا کی باتوں اور دنیا کے کاموں میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جس چیز کو جتنا وقت دیں گے یاد بھی وہ اتنی رہے گی۔ دنیا کو جب زیادہ وقت دیں گے زیادہ دنیا ہی سوار ہوگی نا سر پہ اور دماغ پہ، تو اس لیے جس چیز کو مولویوں کو کیوں نہیں بھولتی حدیثیں، علماء کو کیوں نہیں بھولتی، جو اس پہ یاد کرتے ہیں اس پہ وقت لگاتے ہیں کیونکہ وہ اسی میں رہتے ہیں، اس کو بیان کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اس لیے انہیں یاد رہتی ہیں۔ تو عام لوگوں کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کی زندگیاں کچھ اور ہوتی ہیں، تو جس چیز میں ہم مصروف رہتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہے، جس میں ہم وقت کم لگاتے ہیں وہ ہمیں کم یاد رہتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، چنانچہ میں نے چادر پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لب بھرے یعنی چلو ایک بنا کر اور اس چادر میں ڈال دیے، اور پھر مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ یہ وہی جو ہم نے ان کے تعارف میں پڑھا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اعزاز یہ بخشا تھا، اور یہ ظاہر تو خالی تھے وہ لب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا علم و حکمت یا کیا میموری تھی عطا فرمائی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کچھ نہیں بھولے۔ ہاں جہاں انہیں بھی شبہ ہوتا یہ لفظ ادا کیے تھے یا یہ، وہ اس کی بھی وضاحت کر دیتے تھے۔ اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ظرف یاد کر لیے، چنانچہ ان میں سے ایک تو میں ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کر دوں تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب یہاں پہ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، یعنی 2 ظرف کون سے ہیں، اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ایک تو علم شریعت تھا جو شرعی علم ہے وہ میں نے پہنچا دیے، اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ علم طریقت تھا۔ علم طریقت کیا ہوتا ہے؟ یہ خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو ہم پڑھتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، اگلی حدیث یعنی اگلی حدیثوں میں وہ بات بھی آ رہی ہے، وہیں پہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو فرماتے ہیں 2 ظرف میں نے یاد کیے، ایک علم شریعت ایک اور دوسرے کے وضاحت، یعنی وہ ہم اس کو نام دیتے ہیں علم شریعت اور طریقت، لیکن وہ فرماتے ہیں اگر دوسرا علم بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے جو انہیں عطا کیا۔ البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی بعض تفاسیر آیات کی بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں بھی اس کی مثل ہیں اور ہر ایک میں اللہ کی بادشاہی ہے، تو وہ فرماتے تھے ہاں اس سے مراد یہی ہے، اگر میں نے بیان کر دیا تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ تم مانو گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ پھر یعنی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے 7 زمینیں ہیں ان پہ دنیا میں مثلہن کے لفظ آتے ہیں، تو جیسے دنیا میں لوگ آباد ہیں اسی طرح باقی 7 زمینوں میں بھی آباد ہیں۔ تو آج کل جو سائنس، جدید سائنس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے بہت سی چیزیں ایسی انکشاف ہو رہی ہیں، یعنی اگر وہ ان لوگوں پہ اس دور میں ظاہر کر دیے جاتے تو شاید ان کے لیے اس کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، تو ایک بہت بڑی اور مشکل سی اس دور میں اس کو سمجھنا مشکل سا تھا، لیکن ایمان لانے والے تب بھی ایمان لائے۔ اور اسی طرح اور بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یعنی اگر انسان پہ ظاہر ہو جائے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ ماننا، تسلیم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آنے والے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ انسان تھا، لیکن وہ کون سا علم اس کو حاصل تھا یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، تو وہ بھی کتاب ہی سے علم تھا، تو یہ بھی علم ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ علم تھا جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کا مشاہدہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس وقت آگ کیسے بھڑک رہی ہے، کچھ ایسے کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور کیسے جنت کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، تو یوں مجھے جہنمی اور جنتیوں کے اور میں کلموں کے لکھنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سن سکتا ہوں، کچھ ایسے کے الفاظ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں یہ مراقبہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، جو جس کا تعلق خالص انسان کے دل سے ہے۔ ایک یہ مراد لیا جاتا ہے، دوسرا مراد یہ لیا جاتا ہے یعنی علم شریعت اور طریقت، یہ 2 چیزیں ہوگی، اور ایک یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جیسا کہ جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جیسے ایمان کا کم یا زیادہ ہونا،
ٹھیک ہے، الفاظ میں نہیں دکھایا جا سکتا. انسان کا جذباتی طور پہ وابستگی اختیار کرنا، جسے ہم محبت کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کہتے ہیں، یعنی یہ بھی تو ایک علم ہے نا. کس طرح سے ان سے عشق کیا جائے گا؟ ایسے تو نہیں نا جیسے کسی کا عشق جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، اپنے دوستوں سے. نہیں، ہر رشتے سے بڑھ کے ہوگا نا، تو ایک الگ کیفیت ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس سے مراد وہ علم محبت بھی ہو سکتا ہے، علم اطاعت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گردن کاٹنے والی بات نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی اگر وہ بیان کر دیں کہ مجھے نبی پاک سے اتنی محبت، اتنا عشق ہے، تو اس میں گردن کاٹنے والی بات تو تب آتی ہے جب وہ بات کہیں جو کہ وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہو. تو بہرحال جو بھی علم تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا امت تک، اور آپ نے اپنی امت تک اس کو پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی یا شریعت میں سے کچھ چھپایا ہے، تو اس نے نبی پاک پہ جھوٹ باندھا، یا اس نے اللہ پاک پر جھوٹ باندھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم اپنے نبی کو عطا فرمایا، آپ نے امت تک اس کو کما حقہ پہنچا دیا. جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا لوگوں بتاؤ، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا تھا رسول اللہ صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے ہر طرح سے پہنچا دیا. تو یہ